عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور تمام ہمارے معززین، اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت فرمایا ہے، اور یہ حال ہے ارسلنا کا جو کاف ضمیر ہے مفعول بہ کی، اس سے حال ہے، یعنی اللہ پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو اللہ کی جانب سے آپ لے آئے وہ قرآن مجید ہے، اس میں سعادت دارین موجود ہے، اور بندے کے لیے یہ سعادت دارین حاصل کرنے کا سبب ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی کو فرمایا کہ محبوب تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی جو آپ لائے ہیں مخلوق کی طرف، اللہ کے مخلوق کی طرف، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے اور بندوں کے لیے سعادت موجود ہے۔ اور ایک تفسیر کہ رحمت للعالمین خود اللہ ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے۔ اللہ رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، اللہ کے رحمت سارے جہانوں پر ہوئی کہ اللہ پاک نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، بھیجا اپنی مخلوق کی طرف۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان کا بیان ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین میں، ایماندار لوگوں میں
ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا ہے، عظیم الشان رسول، کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ پاک نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اپنے مخلوق پر احسان کیا، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں نے اپنا عظیم الشان رسول بھیجا ہے۔ اور یہ احسان اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میں لوگوں کی طرف اپنا پیارا حبیب بھیجوں گا اور یہ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، ایذا دیں گے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا کوئی پیارا ہو اور آپ کہیں بھیجیں اس کو، آپ کو علم ہو کہ اگر یہ وہاں گیا تو وہ لوگ اس کو تکلیف دیں گے، تو تم اپنا پیارا نہیں بھیجو گے۔ لیکن اللہ پاک کو علم تھا کہ یہ میرے محبوب کو تکلیف دیں گے، لڑائیاں کریں گے، انکار تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، عیب جوئی کریں گے، حسد کریں گے، لیکن باوجود اس کے اللہ پاک نے محبوب بھیجا۔ اسی کو فرمایا کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیجا ہے۔ حبیب کی شان، حبیب کی شان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ رسول انہی کی ذاتوں سے، کہ اللہ کے نبی جو تشریف لائے رسول یہ بنی آدم سے تھے، یہ انسان تھے۔ اللہ پاک نے انہیں مخلوق کی، اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن یہ انسان ایک عظیم شان رکھنے والے انسان تھے، عام انسان نہ تھے، خاص بندے اللہ کے۔ اور وہ انسان جو اللہ پاک نے ان کے ساتھ کلام کیا، جو اللہ جل شانہ نے ان پر اپنے فرشتے بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں، اور وہ ایسے بندے خاص جو اللہ اور عام مخلوق کے درمیان میں واسطہ تھے، فیض الہی کا، واحج کا، کہ ہمارے تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچے اور ہمارے تک اللہ کا وہ وعدہ جو الست کا وعدہ ہے وہ وعدہ یاد دلایا گیا کہ الستو بربکم، سب نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو وہ ازلی وعدہ، میثاق، جو عہد اللہ کے ساتھ باندھا تھا وہ بھول گئے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی بھیجے اور وہی وعدہ یاد دلایا گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، ایک تفسیر کے مطابق کہ آپ رحمت ہیں اور راحم ہیں، عین رحمت ہیں عالمین کے لیے۔ اور عالمین کیا ہے؟ یعنی عالمین سے مراد ثقلین، انسان اور جن، مکلف مخلوق، جن کو مکلف کیا گیا امر سے، ناہج سے، اور جن کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمت عالمین کے لیے، یعنی جنوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، ان کی ہدایت کے لیے۔ اور پھر عالمین، ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے عالمین کے اندر داخل ہیں، کیونکہ عالم موجود ما سوا اللہ، جو موجود ہے اللہ اور اس کی صفات کے ما سوا موجودات، یہ سارے عالمین میں داخل ہیں۔ فرشتے بھی ما سوا اللہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے علم و ارادے میں اسی طرح تھا کہ انبیاء پہلے، آپ آخری نبی ہیں، لہذا پہلے نبی سارے یہ مقدمہ تھے، آپ کی آمد کی بشارتیں دیتے گئے، اور آپ آخری نبی ہیں، یہ آپ کا آخر میں آنا
جیسے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آخری ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے اول اور سبقت کرنے والے ہوں گے، مقام کے لحاظ سے، انعام کے لحاظ سے، اللہ کے احسان کے لحاظ سے، رتبے اور اللہ کے قرب کے لحاظ سے اللہ پاک نے آپ کو آخر میں بھیجا۔ اور قرآن مجید یہ ایسا دین ہے، ایسا یعنی شان ہے کہ یہ آخری کتاب مہیمن، یہ سب سے عظمت والی کتاب ہے، اور اس کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لہذا آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ سب ادیان کو، پہلے نبیوں کے جو دین تھے سوائے اصول کے، سب کو نسخ کیا، اور آپ کا دین ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہ گیا۔ نعرہ تکبیر، کہ عالمین کے لیے رحمت، نعرہ رسالت، یہ ہے عالمین کے لیے رحمت کہ قیامت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں فرمایا رحمتم منا، کہ عیسیٰ علی نبی جناب علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم جو آدھے نور تھے اور آدھے بشر تھے، عیسیٰ بن مریم کو اللہ پاک نے رحمتم منا فرمایا، اور من یہ قید ہے، رحمت منا اور من بازیہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ بن مریم ہماری رحمت سے ایک حصہ ہے، ہماری رحمت کا حصہ ہے، ہماری رحمت۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقیید کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہر نبی رحمت ہے لیکن اپنی اپنی امت کے لیے، کہ اپنی امت کی طرف مبعوث ہوا اور ان کو اللہ کے احکامات سنائے، اور پھر جب اس کے بعد نبی آئے، وہ پہلے نبیوں کے شریعت منسوخ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا دین قیامت تک باقی ہے، اور باقی ادیان سارے منسوخ ہوئے۔ یہ ہے کہ رحمت للعالمین، اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ کی رحمت تامہ ہوئی، آپ کی رحمت مطلقہ ہوئی، آپ کی رحمت جامعہ ہوئی، آپ کی رحمت عامہ شاملہ محیطہ ہوئی، کہ سب کو احاطہ کرنے والی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جب عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو یہ کفار بھی عالمین میں داخل ہے، فرشتے بھی عالمین میں داخل ہیں، اور تمام جمادات، حیوانات، نباتات، ہر ذرہ ذرہ یہ عالمین کے مفہوم میں داخل ہے کہ موجود ما سوی اللہ ہے، جو موجود ہے اللہ کے سوا وہ عالمین کا حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب عالمین کے لیے رحمت ہیں، لہذا آپ ہر موجود ما سوی اللہ کے لیے رحمت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حضور فخر المشائخ، حضور سلطان العلماء۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے کیسے رحمت ہیں، منکرین کے لیے تو آپ تو سیف بھی لے کے آئے، جہاد بھی آیا، اور مال غنائم آپ کے لیے غنائم حلال ہوئے، آپ کافروں کے لیے کیسے رحمت ہیں؟ اس کو بیان کیا گیا کہ آپ کافروں کے لیے رحمت ہیں، لیکن کافروں نے اعراض کیا، کافروں نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور ان کی استعداد فاسد تھی، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر انہوں نے انتفاع حاصل نہیں کیا تو اس میں رحمت میں قصور اور کمی نہیں ہے، بلکہ کمی ان کے نفوس اور ان کی ذاتوں میں ہے، ان میں استعداد نہیں تھی اور فساد تھا، اس لیے وہ پورا حصہ رحمت سے نہیں حاصل کر سکے، لیکن پھر بھی کفار کو آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ اس کو بیان کیا گیا پہلی امتوں میں، جب امتیں اللہ کے نبی کی تکذیب کرتی، نافرمانی کرتی، اور بڑا وقت گزر جاتا، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے، ان کے دروازوں پر ان کے گناہ لکھے جاتے تھے، رات کو گناہ کیا، سویرے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا، اور ان کے چہرے بدلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنہوں نے انکار کیا تھا،
بندر بن گئے تھے، خنزیر بن گئے تھے، قرآن مجید میں ان کا قصہ مذکور ہے، بارہا مذکور ہے، ان کی شکلیں بدل گئی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظہور یہ کفار کے لیے بھی بایمان رحمت ہے کہ ان کے لیے عذاب استحصالی، جڑ سے اکھیڑ دینے والا عذاب وہ اٹھا دیا گیا، مسخ اٹھا دیا گیا، فسخ اٹھا دیا گیا۔ جو پہلی قوم پر عذاب آتے تھے ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے تو یہ ایک حصہ ہے رحمت کا جو اس طرح کفار کو بھی حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے محبوب، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ ان پر عذاب بھیجے اور آپ ان کے بیچ ہو، تم ان کے بیچ موجود ہو اور اللہ عذاب بھیجے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ پھر ایسا عذاب جو بالکل جڑ سے اکھیڑ دینے والا عذاب، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، سارے سوائے مومنین کے جو کشتی میں سوار تھے باقی سارے غرق ہو گئے تھے، یا اسی طرح کے عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر اور اس اللہ کے نبیوں کی امتوں پر، منکرین پر جڑ سے اکھیڑ دینے والے عذاب آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ عذاب اٹھا دیے گئے، اور یہ ایک رحمت کا حصہ ہے جو کفار کو بھی حاصل ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، اللہ پاک نے میری شان قرآن میں نازل کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالمین کے لیے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تجھے بھی اس رحمت سے حصہ ملنا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پہلے مجھے اپنے عاقبت کا خوف تھا، لیکن جب اللہ پاک نے آپ کو بھیجا اور مجھے وحی کا ذریعہ بنایا، وحی لے آنے کا، یہ خدمت میرے سپرد فرمائی، اور پھر اللہ پاک نے قرآن میں میری تعریف نازل کی، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، مجھے آپ کی رحمت سے یہ حصہ ملا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہاں 10 صفات ہیں، یہ جبریل امین کے ہیں جو اللہ پاک نے جبریل کی تعریف فرمائی ہے، تو اللہ پاک کے محبوب کی رحمت جبریل امین کو بھی ہوئی، اوامر آئے، نواہی آئے، اور ملائکہ کے علوم بڑھے، اور یہ بھی فرشتوں کے لیے حضور کی رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ کی رحمت نعرہ سے رسالت، حضور سلطان العلماء، سلطان العلماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب تم خلق عظیم کے مالک ہو۔ یہ خلق عظیم جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، یہ آپ کی رحمت ہے۔ اس خلق عظیم سے جس کو حصہ ملتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، سعادت دارین نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کی رحمت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھو، آپ مکہ شریف میں تھے، امت کے لیے دعائیں کی، مسجد حرام میں تھے، امت کے لیے دعائیں کی، مسجد نبوی میں تھے، امت کے لیے دعائیں کی، اور آپ حجرہ طاہرہ میں تھے تو امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب آپ عرش پر پہنچتے ہیں امت کے لیے دعا مانگتے ہیں، جب قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام پاتے ہیں تو امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے امت کو نہیں بھلایا، یہ ہے آپ کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک روحانی چیز پاتا ہوں، اور اس میں جو ہے نا ایک راز ہے، ایک باریکی ہے، آپ کے جلوس میں شرکت، آپ یہ حضور نعمت ہیں قرآن مجید میں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، بدلوا نعمت اللہ کہ اللہ کی نعمت ہے۔ امام بخاری نے کتاب تفسیر میں نعمت اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے کہ اللہ کی نعمت ہیں،
یہ جلوس آپ کی ولادت کی خوشی، اس سے ایک روحانی چیز حاصل ہوتی ہے. میں تھوڑا ابھی لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن ایک چیز ہے صحیح. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، قبلہ حضور فخر المشائخ سلطان العلماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، سب نعمتوں سے بڑی نعمت آپ ہیں، بالاتفاق، بالاجماع. اور قرآن مجید جب عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالمین موجود ما سوی اللہ ہے، حضور سب کے لیے رحمت ہیں، تو پھر افضل بھی عالمین سے ہیں. سب عالمین سے آپ کی ذات افضل ہے، اللہ کے نزدیک بہت قرب رکھتی ہے. تو اس نعمت کا شکریہ اور اس کی مسرت، دل میں محبت اور اس کا اظہار، یہ جلوس اور یہ میلاد کے پروگرام، یہ سارے اس نعمت کی یعنی خوشی ہوئی ہے مومن کو. اور ایماندار آدمی اس خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنا آپ داخل کرتا ہے کہ میں انہی سے ہوں جو حضور کی آمد پر خوش ہوئے تھے، اور میں انہی سے ہوں. اللہ مجھے انہی میں رکھ اور انہی میں اٹھا اور اسی پر مجھے مار، تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں میں ہوں جو عاشق تھے اور محب تھے رسول اللہ کے. اس میں ایک شے ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا اس وقت، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک توفیق دے. ایک چیز ہے وہ بریک ہے روحانیت کی، لیکن یہ نہ دیکھو کہ آج کل جو ہے کوئی کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت، یہ انجان ہے، اجنبی ہے. یہ کس کے لیے جلوس ہے؟ یہ رحمت للعالمین کے لیے ہے، آپ کی آمد کی خوشی کے لیے ہے. یہ اظہار ہو رہا ہے آپ کی تعظیم کے لیے ہے. جو مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے چیز ہو وہ سب خیر ہے اور اس میں برکت ہے اور نیکی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.